قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آج کا موضوع ہے کتاب کا رسالہ دینیات کا کتاب کا خلاصہ، اس موضوع سے بات کہی جائے گی. یہ کتاب دینیات ہے. اس کا پرانا نام جو 1937 میں پہلا ایڈیشن شائع ہوا اس کا نام تھا رسالہ دینیات. بعد میں رسالہ ہٹا کر اس کا نام دینیات کر دیا گیا. اس کتاب کے مصنف سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس کتاب کے مین مخاطب مولانا نے 10ویں کلاس کی آخری جو دور کے بچے ہیں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی اس کے مخاطب ہیں. اس کتاب اس کے علاوہ عام ناظرین بھی ہیں. ہندوستان کے جب یہ کتاب شائع ہوئی تو ہندوستان کے بہت سے مدرسوں میں اپنی اونچی جماعت میں شریک نصاب کیا. اس کتاب کے دیباچے میں فرمایا گیا، ہمارے یہاں دینیات کی تعلیم کا انداز طلباء کو زیادہ تر فقہی مسائل پڑھائے جاتے ہیں. عقائد کی تعلیم نسبتاً کم ہوتی ہے. طالب علم کو پہچان نہیں معلوم ہوتا کہ اسلام کیا ہے، کیا چاہتا ہے اور کیوں چاہتا ہے. اس کے عقائد کا انسانی زندگی سے کیا تعلق ہے. تسلیم کیا جائے تو کیا فائدہ اور نہ تسلیم کیا جائے تو کیا فائدہ. جب تک یہ ذہن نشین نہ ہو جائے تعلیم کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. پھر فرمایا، نماز کی ترکیب اسی شخص کے لیے مفید ہو سکتی ہے جو نماز پڑھنا چاہتے ہوں. جو شخص نماز نہ پڑھنا چاہے اسے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھی جائے. اس کتاب کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے پہلے باب میں 6 عنوان ہیں. پہلے عنوان میں اسلام کے نام کی وجہ بیان کی گئی ہے، اور دوسرے باب میں عنوان میں اسلام کے معنی بیان کیے گئے ہیں، جو ہے کہ اسلام کے کیا معنی ہیں یہ بیان کیے گئے ہیں. پھر تیسرے عنوان میں اسلام کی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے چاند، تارے، سورج، ہوا اور سورج کی گرمی، حرارت، یہ نباتات، جمادات، اور ان کے لیے جو قانون بنائے گئے ہیں اسی کے قانون کے مطابق وہ پیدا ہوتے ہیں، اور اسی قانون کے مطابق وہ جیتے ہیں اور مرتے ہیں. پھر اس کے چوتھے عنوان میں کفر کی حقیقت بیان کی گئی ہے. کفر اسلام کی ضد ہے. جو ہے اس کے مقابلے میں دوسرا انسان جو مسلم پیدا ہوا اور زندگی بھر بے جانے سمجھے مسلم ہی رہا، اس نے عقل سے کبھی کام نہیں لیا، اور زندگی بھر اس کو اختیار کرنے کے باوجود بھی اس کے اپنے اختیاری معاملات میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کی، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہی زندگی گزاری ہے. پھر 5ویں اس میں اس کے نقصانات بتائے گئے ہیں کفر کے، کہ اگر جو ہے وہ کفر اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی کس طرح سے ہوگی. جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور رہے گا، اور اس کے تمام نقصانات ہیں. اپنے کاروبار بھی کرے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی پہچان ہوگی. جو پیسہ کمائے گا تو اس میں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا کوئی شعور نہیں ہوگا، اور منمانے طریقے سے اس کو خرچ کرے گا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو یا ناپسند ہو. پھر اس کے 6 عنوان میں بیان کیا گیا کہ اسلام کے فائدے کیا ہیں، اسلام کو اخذ کرنے کے فائدے کیا ہیں.
اسلام کو اپنا لینے کے بعد میں اسلام کے انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوتی ہے. وہ رزق کماتا ہے تو اپنے مالک کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جہنم کو اور جنت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اپنا کاروبار کرتا ہے اور لوگوں سے اپنے معاملات کرتا ہے اور رشتہ داریاں نبھاتا ہے، سماج میں رہ کر کے اچھے کام کرتا ہے، جس کو اس کے ذہنی سکون میسر ہوتا ہے. اور جس کو ذہنی سکون میسر ہو جائے وہ بہت بڑی اس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے. جو ہے یہ پہلے حصے کے عنوان تھے جو میں نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ابھی آپ کے سامنے باب اول پیش کیا گیا ہے اور اس کے بعد باب دوم، اس میں اطاعت کے لیے علم اور یقین کی ضرورت، ایک تو یہ پوائنٹ ہے، دوسرا ہے ایمان کی تعریف اور تیسرا ہے علم حاصل ہونے کا ذریعہ. تو پچھلے حصے میں جو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسلام دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہی نام ہے. اب اس کے بعد جو ہے یہ اس میں بتایا گیا انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس وقت تک نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اسے کچھ باتوں کا علم نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک اسے اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو انسان کو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہوگا، اور اگر اسے یقین نہیں ہے تو وہ صحیح اور غلط کا اندازہ نہیں کر سکتا. جس کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ مطلب اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس بات سے بے فکر ہوتا ہے کہ ہم کو کوئی دیکھنے والا بھی ہے، ہم کو کوئی سننے والا بھی ہے، یا ہم کو سمجھنے والا ہے، وہ اس بات سے بے فکر رہتا ہے. اور اسلام کے چلانے کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں جو کہ انسان میں تب تک نہیں پیدا ہو سکتی ہیں جب تک اسے اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح سے علم نہ ہو. انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کچھ بھی نہیں چل رہا، نہ وہ اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بغیر مرضی کے، اور نہ ہی اسے صحیح طریقہ پتہ ہو سکتا ہے. کس بات کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، کس کو نہیں پسند کرتا ہے، یہ بھی اسے نہیں پتہ ہوتا ہے جب تک اسے صحیح سے علم نہیں ہوگا. اور کس بات سے اللہ تعالیٰ پرہیز کرتا ہے، مطلب وہ کس کو پسند کرتا ہے، ان سب چیزوں کے لیے علم ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد ایمان کی تعریف جو ہے اس میں اگر آپ کو علم اور یقین نہیں ہے تو سمجھ لیجئے آپ کے پاس ایمان نہیں ہے. ایمان کے ماننے مطلب ایمان کے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں جاننا اور ماننا، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ خدا ایک ہے، اور اس کی جو حقیقی صفات ہیں، مطلب جو بھی اس کی خاصیتیں ہیں، اور اس کے قانون کو، اس کی سزا جزا، جو بھی مطلب ہم جیسا کریں گے اس کا جو بھی ہمیں انجام ملے گا، اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کا یقین ہمیں دل سے کرنا ہوگا، تبھی وہ مومن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بھی بننا پڑے گا. ایک مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پوری طرح سے فرما بردار ہوتا ہے.
لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایمان تو رکھتے ہیں مگر اتنا طاقتور ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پوری طرح فرما بردار ہوں. وہ کمتر درجے کے لوگ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہیں لیکن باغی نہیں ہیں. مطلب وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں, اس کے قانون کو مانتے ہیں, لیکن پوری طرح اس پر عمل نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ان کو باغی نہیں کہا جا سکتا, مسلمان ہیں وہ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل بھی اللہ تعالیٰ کے کاموں کو, اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے, نہ ہی اس کے قانون کو مانتے ہیں, صرف دکھاوا کرتے ہیں. تو وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ باغی ہی ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں اور شریر, مطلب کہ یہ شاید ہم نے جو اندازہ لگایا پڑھ کے, یہ برائی سے لکھا ہوا ہے. شریر اور بدکار قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں, بہت ہی بدتر قسم کے, انہیں باغی بھی کہا گیا ہے اور مفسد بھی کہا گیا ہے. پھر اس کے بعد علم حاصل ہونے کا جو ذریعہ ہے, تیسرا پوائنٹ جو رہ گیا تھا, اوپر جو کچھ بھی بتا چکے ہیں اس کے حساب سے کائنات میں ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو کچھ بھی بنایا, جو بھی چلا رہا ہے, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے کہ کسی کارخانے کا کوئی کاریگر ہے جو اس کو کارخانے کو چلا رہا ہے. اور اس حساب سے ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں اپنے, جیسے کہ اس کے علم کو دیکھ سکتے ہیں, اس کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں, اور وہ کس طرح سے ہم لوگوں پر رحم بھی کرتا ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور قہر کو بھی اس کے دیکھ سکتے ہیں. باقی اس کی شان میں اور اس کے کاموں میں جو کچھ بھی نمایاں ہے سب دیکھ سکتے ہیں, اگر انسان کی عقل اور اس کی قابلیت ان چیزوں کو دیکھنے کے لائق ہے تو. لیکن پھر بھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ کو سمجھنے میں انسان اکثر غلطیاں کرتا رہتا ہے, جبکہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے. پھر بھی الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ علیہم اجمعین. اما بعد, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ ابھی پتہ چلا آپ کو کہ مجھے آپ کے سامنے تیسرے باب کے بارے میں باتیں رکھنی ہیں, اور یہ کتاب جیسا کہ رسالہ دینیات ہے اور اس کے 7 باب ہیں, اور تیسرا باب کے بارے میں ہمیں بتانا ہے, اور اس کا تیسرا باب جو ہے وہ نبوت پر ہے, اور اس باب میں 9 عنوانات شامل ہیں. اس میں 9 عنوانات ہیں جن میں مولانا نے نبوت کے تعلق سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ نبوت کیا ہوتی ہے, اس کی کیوں ضرورت پڑی, اس پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے, اور اس کی مختصر تاریخ بھی بیان کی گئی ہے. یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں, تو ایک ایک کر کے اس پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جو پیغمبری کی جو حقیقت ہے اس پر مولانا نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ پیغمبر کی ضرورت کیوں پڑی. پیغمبر کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام لانے والا, یا کہا جائے کہ کوئی پیغام دینے والا, اور ہم جو اپنی زبان میں پیغمبر سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نمائندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا خاص چنندہ بندہ ہوتا ہے. ہم لوگ اپنی زبان میں پیغمبر کو یہی سمجھتے ہیں. تو پیغمبر کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اختیار دیا ہے اور اس کی ضروریات کو پوری کی ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک ایک ضروریات کو پورا کیا ہے. چھوٹا ہے تو اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا گیا, بڑا ہوا تو اس کی دیکھ بھال کی گئی, اس کی جو بھی مرحلہ سے وہ گزرا اللہ تعالیٰ کی وہ نگرانی میں
گزرتا ہے, ہر اس کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ پوری کرتا رہتا ہے جس دور سے وہ گزرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے انسان کی ضروریات کا خیال رکھا, تو اس کی زندگی کس طرح گزرے, کس طرح سے وہ کامیاب ہو, اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا اس دنیا میں بھی, جس کو ہم اپنی زبان میں پیغمبر یا کہا جائے کہ لوگوں تک پیغام لانے والا, اللہ تعالیٰ کا پیغام بتانے والا, اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام ہمارے لیے کر دیا کہ اس کی صحیح رہنمائی کی جا سکے کہ وہ صحیح راستے پر چلے. کیونکہ انسان کو اختیارات دیے گئے ہیں, وہ اس اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزار سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مرضی بھی بتا دی, اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی بھی بتا دی کہ کس طرح سے زندگی گزاری جائے, اس کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا. تو یہ اس کی اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس نے اس طرح سے لوگوں کا انتظام کیا, پیغمبر کا انتظام کیا. ہم اس کے اپنی زبان میں پیغمبر کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم تک پہنچائے. اچھا, اس کی پہچان کیسے ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کو پہچانیں گے کیسے. لوگ بہت سے ہیں, بہت سے ادیان ہیں, بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی باتیں پیش کی کہ یہ طریقہ صحیح ہے, وہ طریقہ صحیح ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کوئی نہ کوئی قابلیت لے کر آتا ہے. ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ قابلیت ہوتی ہے اور اس قابلیت کے تحت وہ اپنے پہچانا جاتا ہے. ایک شاعر ہوتا ہے جو ایسے شعر کہہ دیتا ہے, اس پر لوگ غور کیا کرتے ہیں لیکن وہ شعر اس کی زبان سے ادا نہیں ہو سکتے. لیکن ایک ایسا ماہر ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ملی ہوئی ہوتی ہے, وہ چند منٹ میں ایسے شعر کہتا ہے جو دل کو لگتے ہیں. یا کوئی ایسا ریاضی, یعنی کہ کوئی ایسے مسئلے ہیں یا کوئی ایسے الجھنے ہیں جو لوگ اس پر غور و فکر کیا کرتے ہیں, کئی سالوں تک اس پہ بارے میں ریسرچ کیا کرتے ہیں, اس کا حل نہیں کر پاتے. لیکن ایک شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ نعمتیں ملی ہوئی کہ اس چیز کو پل بھر میں وہ سولو کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہوتی ہے. کوئی آرٹ بہت بہترین بنا لیتا ہے, سب وہ اس طرح سے نہیں بنا پاتے. تو یہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص کوالٹی لے کر آتے ہیں. تو اسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص لوگوں کو اپنے پیغام پہنچانے کے لیے چنا, جس کو صحیح علم دیا, جس کو وہ بات بتائی جو دنیا میں زندگی کس طرح سے گزاری جائے وہ طریقہ بتایا. یہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں پیغمبر کہتے ہیں. تو یہ کچھ خاص لوگوں کو جو بھیجے گئے. اچھا, ان کی اطاعت کیوں؟ جب ہم جان جائیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور یہ وہی ہے جو پیغام لے کر آیا ہے, ہم پہچان جائیں ایسے شخص کو, تو اس کی اطاعت کرنا ہم پر پھر لازم آ جاتا ہے. کیونکہ جب کوئی شخص ماہر کسی چیز کا ہو, ڈاکٹر اگر ہم اس سے سوال کرنے لگیں کہ آپ ہمیں پہلے اس مرض اور اس کے علاج کے بارے میں بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں, پھر ہم آپ سے علاج کرائیں گے. یا کوئی کسی اور چیز کا فنکار ہے, ماہر ہے, اور اس کے بارے میں اس سے سوال کرنے لگیں, پہلے ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاؤ, اس کے بعد ہم اس پر ایمان لائیں گے, تو اس پر شک کرنا تو گویا اس کے پوری جو اس کے اندر قابلیت ہے اس پر شک کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے پیغمبر کے سوال پر اپنی سوال اٹھانا کہ آپ کیسے ہم مانے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر لائے ہیں, تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں, کوالٹی, جس کو ہم پہچان کر یہ جان سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ہم پر اس پر ایمان لانا لازم آ جاتا ہے. اگر ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں تو گویا اس نبی کی کا انکار کر رہے ہیں, اور جس کی طرف سے وہ پیغام آیا ہے اس چیز کا بھی ہم انکار کر رہے ہیں. پھر اس میں پیغمبروں پر ایمان لانا بھی ضروری ہو جاتا ہے. ایسے میں اگر ہم ایمان نہیں لا رہے ہیں تو گویا ہم ہر چیز کا انکار کر رہے ہیں. پیغمبر ہم جانتے ہیں کہ پہلے شخص آدم علیہ السلام, جس کے ہم سب اولادیں ہیں, آدم علیہ السلام آئے پیغمبر کی حیثیت سے, اور انہوں نے اپنے جو ان کے اولادیں ہوئی ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا.
اس کے بعد لوگ جب ان کی اولادیں ہوئی مختلف جگہوں پر وہ پھیل گئیں اور کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر برائیاں آنا شروع ہو گئیں، پھر وہ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نافرمانی کی طرف پھر گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا بھی انتظام کیا. اس کے لیے الگ الگ علاقے میں الگ الگ پیغمبر بھیجے، ان کے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی. آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے چنا گیا، اور وہ کام پہلے تو ایک جو یہ پیغمبری کا کام ہوتا تھا وہ صرف ایک خطے کے لیے، ایک علاقے کے لیے ہوتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہوا وہ پوری امت کے لیے ہوا اور پوری دنیا کے لیے ہوا. اس کی بھی دلیلیں تھیں لیکن وقت کم ہے، اس پر بعد میں کبھی انشاءاللہ کریں گے. تو آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے چنا گیا اور پوری امت کے لیے یہ کام لے کر آئے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آخری پیغمبر ہیں، اس کے بعد اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، یہ خاتم النبیین ہیں. اب اگر کوئی اس کے بعد پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. اب کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا اور یہ قیامت تک یہی دین رہے گا، اور اب اس کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں پر آتی ہے کہ وہ اس مشن کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ لوگوں تک، اب ہم لوگ وہ دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں. یہ ذمہ داری اب ہم لوگوں پر عائد ہوتی ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو اس کے سزاوار بھی ہوں گے. یہ کچھ باتیں تھیں جو نبوت کے تعلق سے مولانا نے اس میں سمجھانے کی کوشش کی ہیں، جو کچھ ہو سکا آپ کے سامنے پیش کیا. وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا باپ چاروں میں ایمان مفصل، جو جس طریقہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس میں کون سی کوالٹی ہونا چاہیے، جو اس میں 11 کوالٹی بتائی گئی ہیں. سب سے پہلے خدا پر ایمان، مطلب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد یہ اقرار کریں کہ جو کچھ بھی ہے حساب سے لے کے اور قیامت تک کے کا جو حساب کتاب لینے والا ہو وہ خدا ہی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان جو ہونا چاہیے وہ خالص و خالص خدا پر ہونا چاہیے کہ واحد ایک اللہ ہے جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے. اس کے بعد دوسرا عنوان ہے لا الہ الا کے معنی. لا الہ کے معنی جو ہیں مستحق عبادت کے ہیں، یعنی ایسی عبادت جو اپنی شان و جلال و برتری کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ اس کی ہر شے کی جائے اور بندگی و عبادت کی جائے. مطلب ایسا خدا ہو جس کی ہم لوگ جو ہے عبادت کر سکیں اور جو اس قابل ہو. پھر اس کا لا الہ الا کی حقیقت، مطلب ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ ایک ایسا ہی لفظ نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے کچھ. اگر اس کے بارے میں پڑھیں گے انسان یہ لفظ کا مفہوم ہے. اب اس کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں. انسان کی قدیم سے قدیم تاریخ جو حالت ہم تک پہنچی ہے اور پرانی سے پرانی قوموں کے جو اثر دیکھے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو خدا مانا ہے. مطلب یہ ہوتا تھا پچھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے زمانے سے پہلے کوئی کسی کو دیوتا ماننا، کوئی کسی کو ماننا، یہ چیز بتایا. تو یہ یقین ہو رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. پھر اگلی جو کوالٹی بتائی گئی ہے انسانی زندگی پر عقیدے کا توحید، مطلب انسان کی اپنے عملی زندگی میں اس اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہے ایک ہی خدا ہے جو اس زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، وہی حساب و کتاب کا مالک ہے. پھر اگلی کوالٹی بتائی گئی ہے خدا کے فرشتوں پر. اس کے بعد ہم کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق ہے جو فرشتوں، اس پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ
उस मतलब यकीन या ईमान होना चाहिए। उसके बाद अगली सिफत है खुदा की किताबों पर, मतलब कुरान मजीद तो है ये जो हम लोगों के लिए अब क़यामत तक है, उससे पहले जो तौरात, ज़बूर, इंजील जो भी आई उन पर हमारा पक्का यकीन होना चाहिए कि ये अल्लाह ही की तरफ से हैं। फिर उसके बाद अगली क्वालिटी बताई गई है खुदा के रसूलों पर ईमान। मतलब अब जो अभी शफीउद्दीन भाई ने बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब क़यामत तक कोई दूसरा रसूल नहीं होगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। अगर वो कोई बताता है तो झूठा है। तो उससे पहले जो नबी आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम, जितने भी नबी आए उन पर हमारा पक्का यकीन होना चाहिए कि वो अल्लाह ही की तरफ से भेजे हुए थे और अल्लाह ही के अहकाम को लेके उठे हुए थे, जो जिसमें तौहीद और आखिरत और रिसालत के बारे में ज़्यादातर। फिर आखिरत पर ईमान होना चाहिए कि मरने के बाद एक ज़िंदगी होगी, जो हिसाब व किताब लेगा वो अल्लाह ही रब्बुल इज़्ज़त होगा। फिर अक़ीदे आखिरत की ज़रूरत, मतलब अक़ीदे आखिरत की ज़रूरत क्यों है? आखिरत का यह अक़ीदा जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है उस तरह पीछे तमाम नबी इसे पेश करते आए और हर ज़माने में इस पर ईमान लाना मुस्लिम होने के लिए लाजमी शर्त है। मतलब ये शर्त बताई गई, इससे पहले भी जो नबी लेके आए ये पैगाम अपना, वो भी तौहीद और आखिरत पर यकीन होना चाहिए, तो इसकी बहुत ज़्यादा अक़ीदा मतलब होना चाहिए दिल से। फिर इसके बाद अगला उन्वान है अक़ीदे आखिरत की सदाकत। अक़ीदे आखिरत की ज़रूरत और उसके मुनाफे तुमको मालूम होंगे। हम मुख्तसर तौर पर तुम्हें ये बताएं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदे आखिरत के मुताल्लिक़ बयान फरमाया कि अक्ल की रूह से भी वो वही सही मालूम हो, अगरचे इस अक़ीदे पर हमारा ईमान सिर्फ़ रसूलुल्लाह खुदा की एतमाद पर है। अक्ल पर इसका मुराद नहीं कि, लेकिन जब हम गौर व फिक्र से काम लेते हैं तो हमको आखिरत के मुताल्लिक़ तमाम अक़ीदों में से ये अक़ीदा मुताबिक अमल मालूम होता है। मतलब अक़ीदे आखिरत की ताकत मतलब की है जो कुछ होना है इस दुनिया में काम करके, जो भी अच्छे अमाल बुरे जो उसके बाद जो होगी हिसाब किताब, उस पर हमको सदाकत देना है। फिर अगला जो है उन्वान कलमे तैयबा, कलमे जो हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ते हैं, उस पर मालूम को खाली ऐसे ही ना समझ लेना कि ये लफ्ज़ी माने हैं, उस पर गौर और फिक्र करना कि क्या है। जज़ाकल्लाह खैर। मैं इन्हीं बातों का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रिसाला दीनियात किताब है जिसमें बाब पंजुम हमको बयान करना है। इसमें सबसे पहले मौलाना ने बताया है कि इबादत का मफ़हूम क्या है। मौलाना ने बताया है कि इबादत क्या है। अल्लाह ताला हमारा माबूद है, हम उसके बंदे हैं, वो हमारा आका है, हम उसके ग़ुलाम हैं। और ग़ुलाम का काम क्या होता है कि आका की ग़ुलामी करे। ज़िंदगी गुजारने के लिए हम जो भी काम करते हैं, कारोबार करते हैं, उसमें हमको देखना चाहिए कि अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, किस तरीके से हम अपना कारोबार करें। और किसी भी फील्ड में हों, हम मज़दूरी कर रहे हों तो उसमें दयानतदारी से करें। यारी दोस्ती जो हम करते हैं उसमें देखें कि हम किस तरह से, अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया है कि किस तरह से हम दोस्ती करें। किसी से लेन देन कुछ करें तो उसमें झूठ ना बोलें। हर तरह से ये देखें कि अल्लाह ताला की इसमें मर्ज़ी क्या है, उसको मतलब हम माने। और जिसमें अल्लाह ताला की नाराज़गी हो उससे हम बचें। भले ही किसी काम में हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, लेकिन अगर उसमें
ہم کو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ بتاتا ہے کہ ہم اس کو نہ کریں تو اس کو ہم کو ہرگز نہ کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور کسی چیز میں ہم کو اگر بظاہر نقصان نظر آ رہا ہو تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کرنے کا حکم دیا ہو تو اس کو ہم کو کرنا چاہیے، بھلے اس میں بظاہر ہم کو نقصان نظر آتا ہو۔ یہی ہر کام جو ہم کرتے ہیں اس کو اللہ مولانا نے بتایا ہے کہ یہ سب عبادت ہے، اور اسی طریقے سے ہم اگر ڈرتے ہوئے ہر کام کریں گے، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے تو یہ سارے کام عبادت کہلائیں گے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی کے لیے مولانا نے آگے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 4-5 چیزیں جو ہے فرض کی ہیں، جو بطور ٹریننگ جو ہے اللہ تعالیٰ تم سے کروانا چاہتا ہے، جس میں سب سے پہلے مولانا نے بتایا ہے کہ نماز جو ہے یہ ہماری ٹریننگ کا ذریعہ ہے، اور اس میں ہم کو بار بار اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ دیکھو، اور بتایا بھی گیا ہے کہ دیکھو نماز تم کو برائیوں سے روکتی ہے، اور نماز کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہم فالو کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں تو فوراً اس کے لیے سجدہ سہو کرتے ہیں، یا اور تمام ایسی باتیں ہیں کہ مطلب اگر ہم چپکے چپکے نماز پڑھتے ہیں، اگر اس میں ہم کچھ غلط پڑھ دیں تو کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے نماز بالکل صحیح پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مطلب روزہ ہم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ ہم میں تقوی کی صفت پیدا ہو، اور تمام کام روزے میں ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی ڈر کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ کوئی ہم کو نہیں دیکھتا ہے پھر بھی ہم پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے ہیں، اللہ کا حکم فالو کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر زکوٰۃ کے لیے مولانا نے بتایا ہے یہ بھی کام تمہارے لیے ٹریننگ کا ہے، اور اس میں ہم ڈھیروں سارا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اس سے ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے کہ ہم معاشرے میں جو غریب اور محتاج لوگ ہیں اس پر ہم اپنا ڈھیر سارا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بھی بتایا ہے کہ حج میں ہم اپنا تمام ڈھیروں سارا مال خرچ کرتے ہیں، اور اپنے عزیز و اقارب کو تمام ٹائم چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کو اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں کہ دیکھو سب ہم لوگ متحد ہیں، یہ ایک میسج دیتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک ٹریننگ کا کام ہے۔ اور پھر آخر میں مولانا نے بتایا ہے ہمارے اندر جو ہے اسلام کے لیے حمایت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ایک مولانا نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ اگر ہم کسی کو دوست بناتے ہیں تو اس کو مطلب ہم اس سے جھوٹ بولیں اور اس کے ساتھ دغا کریں تو یہ ہماری اس کے لیے دوستی کیسی ہوگی۔ تو یہ ایک مثال کے ذریعے سے مولانا نے ہم کو بتایا ہے کہ اسلام کو ہم عزیز رکھتے ہیں، تو اس کے دفاع کے لیے ہم ہر وقت جو ہے تیار رہیں۔ اگر کوئی پروپگنڈا اسلام کے تحت کرتا ہے تو اس کے لیے ہم جہاں بھی ہوں اور جس صلاحیت ہمیں ہو جیسی ہو اس کے لیے ویسا ہم کو دفاع کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جو میرا عنوان ہے وہ دین اور شریعت ہے کہ دین اور شریعت کے کیا معنی ہیں، کیا مطلب ہے، کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے جو دین ہے تو عربی زبان میں دین کے کئی مطلب ہیں۔ سب سے پہلا غلبہ اور اقتدار، دوسرا اطاعت اور غلامی، تیسرا جزا اور بدلے کے ہیں، اور جو چوتھا مطلب ہے وہ طریقہ اور مسلک کے ہیں۔ اور جو یہاں پر جس دین کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ چوتھا مطلب ہے، طریقہ اور مسلک۔ تو دین سے مراد طریقے زندگی ہے جو جس کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سبھی نے دین اسلام کی تعلیم دی، اسی کی تعلیم دیتے چلے آئے تھے۔
ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوا؟ تو دین اسلام کا کیا مطلب ہے؟ تو دین اسلام سے یہ مطلب ہے کہ خدا کی جو ذات ہے، اس کی جو صفات ہے، اس پر ایمان لانا، آخرت کی جزا و جو سزا ہے اس پر ایمان لانا، خدا کی جو کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا، خدا کے پیغمبر جو بھی آئے ہیں ان پر ان کی اطاعت کرنا، اور سب کچھ چھوڑ کر انہی کی پیروی کرنا. اس کے بعد خدا کی جو عبادت ہے وہ بھی خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور خدا کے سوا کسی کو شریک نہیں کرنا، خدائی میں کسی کو شریک نہیں کرنا. تو جو ایمان ہے اور جو عبادت ہے، یہی اسی کا نام دین ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام انبیاء کی تعلیمات میں شریک رہی ہیں. اب بات آتی ہے شریعت کی. تو شریعت کا جو مطلب ہوتا ہے وہ قانون ہے، وہ قانون جو خدا نے اپنے بندوں پر مقرر کیے ہیں، یعنی عبادت کے طریقے، معاشرت کے اصول، باہمی معاملات اور تعلقات کے قوانین، حرام حلال، جائز اور ناجائز کے جو حدیں ہیں، اسی کو شریعت کہتے ہیں. تو شروعات میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ زمانوں میں الگ الگ قوموں کے لیے ان کے جو حالات تھے اسی کے مطابق پیغمبروں کے پاس الگ الگ شریعتیں بھیجی. ٹھیک ہے. ابھی جو دین تھا وہ سبھی کے لیے ایک ہے، لیکن جو شریعتیں تھیں وہ سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بھیجی. تاکہ ایسا کیوں؟ جس سے کہ جو ایک بڑا قانون ہے اس کے لیے لوگوں کو تیاری کی جا سکے. ٹھیک ہے. جب یہ کام مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا قانون دے کر بھیجا، اور جس کی تمام دفعات تمام دنیا کے لیے تھی کہ اب جو یہ شریعت آیا ہے اللہ کے رسول کے ذریعے سے، وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، کسی ایک جگہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری دنیا کے لیے ہے، تمام انسان کے لیے ہے، ہر نطفے کے لیے اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اور لیکن دین وہی ہے جو پچھلے انبیاء نے سکھایا تھا، مگر جو پرانی شریعتیں ہیں وہ اس کو منسوخ کر دی گئی تھیں. اب آتا ہے احکام شریعت معلوم کرنے کے ذرائع، کہ جو شریعت ہے اس کو معلوم کرنے کے کیا کیا ذریعے ہیں ہمارے پاس. تو شریعت معلوم کرنے کے ہمارے پاس دو ذریعے ہیں، ایک تو قرآن اور دوسرا حدیث. تو قرآن مجید کے متعلق تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں جو بھی الفاظ جو بھی لفظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو اس کو جو جیسا ہے اسی کو اسی طریقے سے ماننا ہے. پھر آتا ہے حدیث. تو اس سے وہ روایتیں مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں، کہ اللہ کے رسول سے جو بھی باتیں ہیں، ان کی جو زندگی ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو بھی طرز عمل تھا، جو بھی ان کی تعلیمات تھیں، جو بھی ہدایت تھی، وہ ہم تک جو پہنچی ہے وہ حدیث کا نام ہے. اب وہ پہنچی کیسی ہے؟ تو اور یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ کی رسول کی جو زندگی تھی، 23 سال کی جو زندگی تھی نبوت کے بعد، تو وہ ایک طریقے سے قرآن کی تشریح تھی. تو اللہ کے رسول کی جو تعلیمات تھیں اور جو احکام تھے وہ پوری زندگی میں دیتے آئے. تو آپ جو بھی عمل کرتے یا جو بھی کرتے تو لوگ اس کو دیکھتے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتاتے تو لوگ اس کو نوٹ کر لیتے، یا جو اس وقت نہیں ہوتے وہ لوگوں کو بتا دیتے دوسروں کو. تو اسی سلسلہ چلتا رہا، اور لوگوں نے ایک حدیث شکل میں اس کو نوٹ کر لیا کہ یہ جو بات ہے اللہ کے رسول کی کہاں سے، کس طرح سے، کیسے آئی، کس کے ذریعے سے آئی، نوٹ کر لیا. یہی حدیث کے ذریعے سے شریعت ہم کو پتہ چلتا ہے. پھر اب آتا ہے فقہ. فقہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کے جو احکام ہیں اس پر غور کر کے جو بزرگان دین تھے انہوں نے عام لوگوں کے آسانی کے لیے مفصل قوانین مرتب کر دیے، جس کو فقہ کے نام دیا گیا. کہ جو عام لوگوں کی جو زندگی کی آسانی کے لیے، کیونکہ قرآن اور حدیث سمجھ پانا سب کے لیے آسان نہیں ہے. تو جو بزرگان دین تھے انہوں نے کیا کام کیا، اس کو سمجھ کر کے ایک الگ اسی کے ذریعے سے نکالی جہاں پر چیزیں ٹکراتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ غلط دشا میں چلے جائیں. تو فقہ کا انہوں نے رکھا. اور جو فقہ ہے وہ 4 فقہ ہیں. پہلے جو شروعات ہوئی تھی تو وہ الگ الگ جو بزرگان تھے الگ الگ فقہ تھے، لیکن جب
200 साल के अंदर ही अंदर ये काम हो गया कि 4 फ़िक़हें जा कर के बन गई। जो 4 फ़िक़हें क्या हैं, तो पहली है अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़ह, जिसके तरतीब में इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद, इमाम ज़ुफ़र और ऐसे ही चंद बड़े उलमाए का मशवरा भी शामिल था। इसे फ़िक़ह हनफ़ी कहा जाता है। फिर दूसरा है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का फ़िक़ह, ये फ़िक़ह मालिकी के नाम से मशहूर है। तीसरा इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़ह, ये फ़िक़ह शाफ़ई के कहलाती है। और चौथा है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़ह, इसको फ़िक़ह हम्बली कहते हैं। ये अमूमन 4 फ़िक़हें हैं जिसको पर हम लोग अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और गिरोह है जो क्या कहता है कि इल्म रखने वाले आदमी की बराह रास्त कुरान और हदीस से अहकाम मालूम करने चाहिए। जो इल्म रखने वाले हैं उनका क्या काम होना चाहिए, वो कुरान और हदीस से मालूम करें। और जो इल्म ना रखते हैं उन्हें चाहिए कि आलिम पर भी उनका इत्मीनान होना चाहिए कि जो आलिम कह रहे हैं उसके मुताबिक फिर चलें। हम पहले तो कुरान और हदीस के हिसाब से चलें, अगर इल्म नहीं रख रहा है तो वो किसी आलिम के ज़रिए से। तो ये जो बात है, जो ऐसे लोग हैं, ऐसा जो गिरोह है, वो अहले हदीस कहलाता है। फिर उसके बाद आती है तसव्वुफ़। तो अभी देखिए, हम जो भी अमल करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो जो ज़ाहिर दिखता है फ़िक़ह उस पर गौर करता है कि अगर हमने नमाज़ पढ़ी है, ठीक है, तो वो क्या देखेगा कि आपने वज़ू किस तरह से किया, आपने जब नमाज़ पढ़ी तो किस तरह से सजदे किए, किस तरह से रुकू किया, उसमें क्या पढ़ा, ठीक है। लेकिन उसके जो दिल का हाल है उसके बारे में फ़िक़ह बात नहीं करता है। तो जो दिल से ताल्लुक़ है इसी को तसव्वुफ़ कहते हैं, ठीक है। तो फ़िक़ह का काम क्या है कि जो हमारे काम है कि हमने उसको किस तरह से किया, क्या सही किया या नहीं किया, फ़िक़ह का काम ये है। और जो तसव्वुफ़ है वो हमारे दिल से जुड़ा है, उसका इससे मतलब कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। वाक़िअ दवाना रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी आपके सामने किताबे दीनियात का ख़ुलासा चल रहा है, जिसमें 6 लोग पेश कर चुके हैं, जिसका 7वां हिस्सा हमें इसका ख़ुलासा बयान करना है। 7वां शरीयत के अहकाम के नाम से इसमें मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह शरीयत के अहकाम के नाम से इसका 7वां पार्ट शाया किया है। इसमें शरीयत, आपने इससे पहले बहुत सी चीज़ों को जाना। अब शरीयत के उसूल क्या हैं, आप अपनी हालत पर गौर करें कि अल्लाह ताला ने जो आपको क़ुव्वतें दी हैं, जो ताकतें दी गई हैं, क्या वो फालतू में हैं? आपको बहुत सी इस दुनिया के अंदर जब आए तो आप बहुत सी ताकतें लेकर आए हैं, बहुत सी क़ुव्वतें लेकर आए। आपके अंदर दिल है, दिमाग है, सोच है, दिल की ख्वाहिश है, नफ्स है, और सूंघने के लिए नाक है, सुनने के लिए कान है, और अनगिनत से बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला ने आप इस दुनिया में देकर भेजा है। तो ये जितनी क़ुव्वतें आपको दी गई हैं, क्या ये बेकार दी गई हैं या उनसे कुछ काम लेने के लिए कहा गया है? बिल्कुल, अल्लाह ताला ने आपको जब ये चीज़ें दी हैं तो इनका फ़ायदा उठाया जाए और इनसे काम लिया जाए। और ये खुद चीज़ें चाहती हैं कि आप इनसे काम लें। आपके कान चाहते हैं कि वो सुने, आपकी ज़ुबान चाहती है कि बोले, आपका दिमाग चाहता है कि उसका इस्तेमाल किया जाए, आपका दिल चाहता है कि वो धड़के, आपकी ख्वाहिशें चाहती हैं कि वो पूरी की जाए। अब आप इसको एक दूसरे पहलू से देखिए कि आपको जो ये पहलू दिए गए हैं, क्या इनसे कोई नुकसान भी हो सकता है? यकीनन हो सकता है। अगर इससे ये चीज़ें आपको लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दी गई हैं, अगर आप इन चीज़ों का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो गोया वो एक घाटे की बात है, खसारे की बात है। आपके पास अगर कोई जितनी क़ुव्वतें दी गई हैं आप उनका इस्तेमाल करते हैं और उनके इस्तेमाल की वजह से किसी को तकलीफ़ या उससे परेशानी पहुंचती है तो यकीनन वो गलती होगी आपकी। आप उसको इस तरह इस्तेमाल करें कि आप उसका किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, या अगर उससे किसी नुकसान हो तो कम से कम नुकसान हो और बड़ा से बड़ा फ़ायदा हो। इसीलिए इसको
یہ کہا گیا ہے بڑے نقصان سے اچھا ہے کہ چھوٹا نقصان کر لیا جائے. جہاں پر بڑا نقصان ہو رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹا نقصان کر لیں, اور جہاں پر چھوٹا نقصان ہو رہا ہو کہ ہم اسے چھوٹا نقصان کر دیں. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں کہ وہ ایک تو وہ جو جان بوجھ کر کچھ طاقتوں کا اس طرح استعمال کرتے ہیں جن سے یا تو خود انہیں کی دوسری طاقتوں نقصان پہنچتا ہے, یا ان کو خود کی ان کی طاقتوں کو نقصان پہنچتا ہے. اور خدا نے جو شریعت اپنے پیغمبر کے پاس بھیجی ہے وہ اسی کو پورا کرتی ہے, یعنی آپ کی کسی قوت کو برباد کرنا نہیں چاہتی ہے, نہ کسی خواہش کو, نہ کسی جذبے کو مٹانا چاہتی ہے. وہ آپ سے نہیں کہتی کہ آپ دنیا چھوڑ دیں, جنگلوں میں چلے جائیں یا پہاڑوں میں چلے جائیں اور پھر وہاں جا کر آپ اپنا جیون مٹا دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نہیں چاہتی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس جو قوتیں دی گئی ہیں ان کا صحیح استعمال کیا جائے. اور اس کی بہت سی مثالیں آپ دنیا کے اندر پائیں گے کہ آپ دیکھیے بودھ دھرم کے لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ہر شخص ہر زمانے میں ہر کام نہیں جان سکتا کہ وہ کیا صحیح کر رہا ہے اور کیا غلط کر رہا ہے. تو جو وقت انسان اپنے وقت میں جو سمجھ سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو وہ اس کو صحیح مان لیتا ہے, اور جو جان پاتا ہے کہ یہ غلط ہے تو یہ غلط مان لیتا ہے. اور اللہ کے جو تو اس میں دوسرا ٹاپک دیا گیا ہے وہ اللہ کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کا جس میں 4 قسمیں دی گئی ہیں, یعنی ایک اللہ کا حق, دوسرے اس کے خود کا نفس کا حق اور جسم کا حق, تیسرے لوگوں کا حق, چھوٹے ان چیزوں کا حق جن کو خدا نے اس کے اختیار میں دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک معبود مانیں اور اس کے سوا کسی کو خدا نہ مانیں اور کسی کو خدائی میں شریک نہ کریں. دوسرا حق ہے محمد رسول اللہ, یعنی ہم گواہی دیں کہ ہم محمد اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ کے جو تیسرا حق ہے وہ اللہ کی فرما برداری کا ہے, یعنی جب ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے اور خالق اور مالک ہے تو پھر اس کے آگے کسی کی عبادت اور بندگی نہیں کی جائے گی سوائے اللہ کے. اور چوتھا جو بتائی گئی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے ظاہری طور پر, ہم ان کے عبادت کریں. اور اللہ کا 5واں حق ہے کہ ہم اللہ کا سب سے اونچا حق ہے, یعنی یہ جو حکم دیے گئے ہیں 4 ان میں اللہ کا سب سے اونچا حق ہے, سب سے پہلے آتا ہے. پھر اللہ نے اپنے حق ادا کرنے کی حدیں بیان کر دی ہے, یعنی آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جب نماز کا حکم دیا جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ سردیوں میں صبح کی نماز میں کتنا ٹھنڈ ہوتی ہے اور آپ اس ٹھنڈ میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے لیے اللہ کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے روزہ بھی یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ اس میں جو دی گئی ہیں حدیں تو اس میں بہت سی چھوٹی چیزیں ہیں. روزہ سال میں ایک بار دیا گیا ہے کہ آپ روزے کو سال میں مہینے میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں, آپ ان کو پڑھیں, ان کو رکھیں, اور اگر آپ بیمار ہوں یا سفر میں ہوں تو ان کو چھوڑ سکتے ہیں, اور اگر زیادہ تکلیف ہے تو روزہ توڑ بھی سکتے ہیں اور بعد میں اس کا ہم پورا کر سکتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ ہے, آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ
آپ کو نہیں کہہ دیا کہ آپ کا جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں آپ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، بلکہ 2.5% حصہ آپ کو بتایا گیا جو ایک بہت ہی کم مقدار ہے، جو غریبوں کا حق ہے تو دینے کے لیے. چوتھی چیز بتائی گئی حج. اللہ تعالیٰ نے حج بتایا کہ آپ دیکھیے سال میں ایک بار جا کر، اور وہ بھی حج اس شخص کے لیے رکھا گیا ہے جو سفر کی مشکلوں کو برداشت کر سکتا ہو، جس کے سفر میں جانے سے حج کے اس کے گھر میں پریشانیاں نہ ہوں، وہ بہت سی اس کے اوپر حج فرض کیا گیا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے جانے کی وجہ سے گھر میں تکلیف اور پریشانیاں ہو جائیں تو اس کے اوپر حج نہیں فرض کیا گیا ہے. اور پھر دیکھیے جہاد، جو 5ویں بات بتائی گئی وہ جہاد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان و مال کے نقصان نہ برداشت کرے، تو کہیں ایسا نہ ہو جو باطل طریقہ ہے وہ کہیں ہم پر غالب نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے باطل کو ختم کرنے کے لیے آپ کے جان و مال کی قربانی بھی مانگی ہے. پھر دوسری بات بتائی گئی وہ نفس کا حق ہے. انسان اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ انسان اپنے آپ کا ایک خود دشمن ہے. اگر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے اوپر شراب حرام کی گئی ہے، لیکن شراب سے کتنے نقصان ہیں وہ اس کو نہیں اگر سمجھتا ہے تو شراب اس کو ہلاک کر دیتی ہے. اسی طرح دل کی خواہشیں ہیں طرح طرح کی، جو انسان اگر نہ سوچے اس پہ عمل نہ کرے تو اس کو برباد کر دیتی ہیں. اور انسان کی بڑی کمزوری بھی ہے یہی ہے کہ وہ نفس کا غلام بن جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ تیرے اوپر تیرے اپنے بھی حق ہیں، تو ہمیں اپنے حق بھی سمجھنے چاہیے اور ان غلطیوں سے بچنا چاہیے. اور جو چوتھا حق بتایا گیا وہ تیسرا حق بتایا گیا لوگوں کا حق بتایا گیا ہے، یعنی آپ کے آپسی تعلقات کیسے ہوں، سماج میں آپ رہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں ہیں. میں یہاں سے اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں. اور پھر انسانی تعلقات کیسے ہوں آپس کے، اس کے بارے میں بھی اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے. اور پھر کائنات کی تمام چیزوں پر کا حق ہے آپ پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، اس سے لطف حاصل کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ بنا فالتو کسی چیز کو، لیکن جتنے حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق اتنا ہی اس کو نقصان پہنچائیں. اگر آپ کو جانور کو کھانے کا گوشت حق دیا گیا ہے تو آپ اتنا ہی کھائیں، جتنا برباد کریں کہ جتنا آپ اس کو استعمال کریں. یہ نہ ہو کہ فالتو آپ اس کو مار رہے ہیں، فالتو شکار کر رہے ہیں. یہ ایک کائنات کی تمام چیزوں کا حق ہے، یہاں تک کہ پیڑ پودے کو بھی فالتو کاٹنے سے منع کیا گیا. یہ تو ایک جاندار چیز ہے، حالانکہ جو سب سے لاسٹ میں بات بتائی گئی وہ ایک بے جان چیز جو پانی ہے، یعنی پانی کی فضول خرچی سے بھی منع کیا گیا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اپنے وقت میں اپنی بات کو نہ ختم کر سکا، لیکن ایک بار آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو کتاب ہے بہت ہی پڑھنے کے حامل ہے. آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھیے اور یہ واضح دلیلوں کے ساتھ، عقلی سوچ کے ساتھ مولانا مودودی سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں دلائل کے ساتھ بتایا ہے دین و شریعت کے بارے میں، اور اس کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. واخدا وانا ونعم. جزاک اللہ. آپ تھے جناب شعیب صاحب، آپ نے اپنی بات کو اپنے وقت میں رکھنے کی پوری کوشش کی الحمدللہ. کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مضمون کیا کہتے ہیں عنوان کے لحاظ سے وقت کم لگتا ہے، اور کئی بار وقت رہتے آپ اپنی بات کو رکھ لیتے ہیں. تو جماعت اسلامی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ بولنے والا گھنٹوں بولتا رہتا ہے اور انقلاب برپا کرنے والے 10 منٹ میں اپنے انقلاب برپا کر دیتے ہیں اپنی بات کو اتنی مضبوطی سے، اتنے اچھے دلائل سے رکھ کر. تو جماعت اسلامی یہی سکھاتی ہے کہ یہ جو تربیتی اجتماع ہے اس میں چھوٹے چھوٹے عنوان اور کم وقت دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی بات کو سمیٹ کر اسی وقت میں پرو کر پھر سامنے والے کے سامنے رکھیں. تو جزاک اللہ جناب شعیب صاحب. آپ اس سیشن میں اس سیشن میں 7 لوگ تھے جس کے ذمہ 7 بات لگے تھے. اب اس کے چونکہ زیر نگراں جناب زین العابدین صاحب ہیں تو میں آپ کو بلانا چاہوں گا کہ آپ آئیں اور
جو آپ سب نے پیش کیا ہے اس پر تبصرہ پیش کریں. آپ 15 منٹ میں اپنی بات کو رکھیں گے محترم. السلام علیکم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ہمارے ساتھیوں نے 7 ابواب پر مشتمل رسالہ دینیات کا خلاصہ پیش کیا ہے. ہمیں اس پہ تبصرہ کرنا ہے. سب سے پہلے ہمارے نفیس بھائی نے اس باب اسلام کے بارے میں خلاصہ پیش کیا. الحمدللہ انہوں نے اس کتاب کا تعارف کرایا بڑے اچھے انداز میں، اور پھر پورے باب کو سمیٹ کر انہوں نے اپنی 6 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر لیا. اور انہوں نے اسلام کے معنی، اسلام کی حقیقت، کفر کی حقیقت، کفر کے نقصانات اور اسلام کے فائدے پر گفتگو کی. اور الحمدللہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا دلائل کے ساتھ کہ دراصل اسلام اللہ کی اطاعت کا نام ہے. اور دوسرا باب ایمان و اطاعت کے عنوان سے ہے، جس کو ہمارے دوسرے بھائی سرفراز بھائی نے پیش کیا. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اطاعت کے لیے، یعنی جو ہمارا مذہب اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، اس کو ہم کس طرح کریں، اس کے لیے کیا ضروری ہے. اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے علم کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے پسندیدہ طریقے اور آخرت کی جزا سزا کا علم ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور یہ علم ایسا ہو جس پر خود ہم کو یقین کامل اور ایمان حاصل ہو. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی وہ خود صحیح راستہ تلاش کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ ہم کو سیدھا راستہ بتائیں اور ہم اس راستے پہ چل کر دنیا آخرت میں کامیاب ہوں. تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے عام انسانوں کی کہ وہ رسولوں کو پہچانیں اور رسول کی اطاعت کریں. اس باب کو ہمارے سرفراز بھائی نے پیش کیا اور بہت اچھے انداز میں پیش کیا، لیکن لگ رہا تھا کہ وہ کچھ جھجک محسوس کر رہے ہیں، اس لیے اپنی بات کو انہوں نے بہت اچھے انداز، تھوڑا جو کمی رہے. اور ایک بات جو تمام ایک ساتھیوں نے جو ہے اختیار کی وہ مناسب نہیں ہے. ایک یہ کہ کتاب کو جو ہے ہاتھ میں رکھ کر اور اس کے کھول کر پڑھنا یہ خلاصہ نہیں ہے، بلکہ ہم ایک پرچے پر کچھ چند باتیں نوٹ کر لیں اور وہ چند چیزیں عنوانات دیکھ کے ہم اپنے الفاظ میں کتاب کا خلاصہ پیش کریں. کتاب کی عبارت جو ہے وہ ہم یوں پڑھ کے جو ہے مائک پہ آ کے سنا دیں تو یہ خلاصے کا مطلب نہیں ہے. بہرحال کچھ ساتھیوں نے جو ہے حرکت کی، تو آئندہ جو ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ کتاب کو جو ہے اسٹیج مائک پر نہ لائیں، بلکہ کسی پرچے پر کچھ نوٹ اتار لیں اور وہی دیکھ کے جو ہے اپنی بات کو جو ہے کہیں. باب صوم جو ہے نبوت کے عنوان سے ہے، اور اس کو ہمارے شفیع الدین بھائی نے پیش کیا. لگ رہا تھا کہ شفیع الدین بھائی نے بہت بھرپور اچھی تیاری کی، ان کا انداز بیان بہت آسان اور دلنشین تھا. انہوں نے پیغمبری کی حقیقت، پیغمبر کی پہچان، پیغمبر کی اطاعت، پیغمبروں پر ایمان لانے کی ضرورت اور پیغمبری کے مختصر تاریخ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر گفتگو کی. لیکن اس کتاب میں سب سے بڑا باب نبوت کا باب ہے، اس لیے ان کے لیے 6 منٹ بہت کم تھے. ان کو اگر 12 منٹ ہوتے ان کے پاس تو اپنی بات کو بہت مکمل اور اچھے طریقے سے وہ پیش کرتے. تو آئندہ جو ہے جب پروگرام بنایا جائے تو اس بات کا خیال رکھا جائے. اور انہوں نے جو بات بھی کہی تو بہرحال مکمل انہوں نے اپنی بات جو ہے 6-7 منٹ میں کر دی، اور یہ ثابت کر دیا کہ اسلام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
5 چیزوں پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے۔ یہ بات انہوں نے بتائی۔ آپ باب چہارم کو لیتے ہیں، یہ ایمان مفصل کے عنوان سے ہے، یہ ہمارے لارب بھائی نے پیش کیا اور اچھی گفتگو کی، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کے معنی، لا الہ الا اللہ کی حقیقت، انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کا اثر اور اسلام کی جو بنیاد ہیں 5 چیزیں: خدا کے فرشتوں پر ایمان، خدا پر ایمان، خدا کے فرشتوں پر ایمان، خدا کی کتابوں پر ایمان، خدا کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، عقیدہ آخرت کی ضرورت، اس پر گفتگو کی اور اچھے انداز میں انہوں نے جو ہے اپنے بات جو ہے مکمل کی، اور عقیدہ آخرت کی صداقت کے بارے میں بھی، کلمہ طیبہ کے بارے میں بھی بتایا۔ اور 5واں باب عبادات کے عنوان سے ہے، اس پہ ہمارے محفوظ عالم بھائی نے جو ہے گفتگو کی، اور انہوں نے بہت اچھی تیاری کی۔ وہ کتاب تو ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن وہ کتاب کی عبارت نہیں پڑھتے تھے، وہ خود اپنے الفاظ میں اور اپنی زبان میں جو ہے بات کر رہے تھے، اور بہت اچھی انہوں نے گفتگو کی، اور بہت اچھے ڈھنگ سے آسان انداز میں انہوں نے جو ہے اپنی بات پیش کی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حمایت اسلام کے متعلق انہوں نے بتایا، اور دراصل حمایت اسلام ہی عبادت ہے، اور بہت بڑی عبادت، اور اسی بڑی عبادت کے لیے انہوں نے بتایا کہ یہ ٹریننگ کے کورس ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ہم کو بڑی عبادت کے لیے تیار کرتے ہیں، اور بڑی عبادت ہے اسلام، اقامت دین، تبلیغ دین، دعوت دین، اور اسی حمایت اسلام کا جو ہے ایک شعبہ ہے جہاد، یعنی اپنے زبان و قلم سے، تقریر و تحریر سے، اور جان و مال سے اللہ کے راہ میں جہاد کرے۔ اور 6واں باب ہے باب ششم، دین و شریعت کے عنوان سے، اس پر ہمارے مونس بھائی نے جو ہے گفتگو کی، انہوں نے بہت اچھی تیاری کی، اور اپنے بہت کم وقت میں انہوں نے جو ہے بہت بڑی بات جو ہے رکھی اور کہے، بتائے دین و شریعت کا فرق، کام شریعت معلوم کرنے کے ذرائع، اور فقہ اور تصوف کے بارے میں گفتگو کی، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ فقہ کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، ظاہری اعمال دیکھتے ہیں، اور تصوف جو ہے دل کا حال دیکھتا ہے کہ ہم نے نماز اللہ کے لیے پڑھی اور ہمارے دل کا کیا حال رہا، ہماری نماز سے ہماری جو ہے برائیاں مٹی کہ نہیں مٹی، یہ باتیں انہوں نے بتائی ہے، بہت اچھی باتیں بتائیں۔ اور پھر جو ہے باب ہفتم جو ہے، اس پر جو ہے ہمارے محمد شعیب بھائی نے جو ہے بات کی، اور انہوں نے بہت اچھی تیاری کی، لیکن انہوں نے کتاب کی عبارت پڑھ کے جو باتیں بتائیں، اچھی باتیں بتائیں، اور انہوں نے ٹائم زیادہ لے لیا، اور بہت زبردستی جو ہے انہوں نے اپنی بات کو جو ہے مکمل کر لیا، اور 6 منٹ کے بجائے انہوں نے 8-9 منٹ لے لیے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہے ایسا نہ ہو آئندہ جو ہے۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی زبردستی، حقوق کی شریعت کے اصول بتائے، حقوق کی قسمیں بتائیں، خدا کے حقوق بتائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، اور اپنے نفس کے حقوق پر بات کی، بندوں کے حقوق کے بارے میں بتائے، تمام مخلوقات کے حقوق کے بارے میں بتائے۔ تمام مخلوقات کے حقوق کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ رہ گئی بات دھوری، ان کے پاس جو ہے ٹائم نہیں تھا۔ تمام مخلوقات کے حقوق سے مراد یہ ہے کہ ہم بیکار اور بے مطلب جو ہے ہم پیڑ نہ کاٹیں، جانور کو پالیں تو اس کو بھوکا نہ رکھیں، جانوروں پر ظلم نہ کریں، اور جانوروں کو پالیں تو ان کو جو ہے ان کی خبرگیری کریں پورے طریقے سے، یعنی انسان کے علاوہ جو دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، وہ بھی ہم خیال رکھیں۔ اور یہ جو ہے شریعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے، یہ پوری دنیا کے لیے اور قیامت کے لیے شریعت ہے۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی۔ اور محترم، یہ جو ہے کتاب رسالہ دینیات، یہ اس کی حیثیت اور قدر و قیمت کیا ہے، یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ پہلی بار جو ہے 1937 میں کتاب چھپی تو بہت سے جو ہے ہندوستان کے مدرسے و کالجوں نے، وہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے بہت سے مدرسے کالجوں نے اس کو داخل نصاب کر لیا، اور 40 زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، اور بہت سے اسلامی ممالک میں جو ہے یہ جو ہے طلباء کے کورس میں شامل ہے یہ کتاب۔ اور یہ اس کتاب میں مولانا نے جو ہے قرآن مجید کا خلاصہ پیش کر دیا ہے،
اور یہ قرآن ہی کے طرز استدلال کے اس میں پیروی کی گئی ہے. جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے، اسی طریقے سے مولانا نے اس کتاب میں عقائد کو دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے جو ذہنوں کو اپیل کرتا ہے. یہ کتاب ہم سب کو پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اور اس کتاب کو پڑھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، یعنی جو پیدائشی مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے مسلمان، ہم لوگ تو پیدائشی مسلمان ہیں. جب اسلام کو سمجھ کے جو ہے مسلمان ہوتے ہیں یعنی شعوری طور سے، تب جو ہے یعنی ہم سچے مسلمان ہوتے ہیں. تو اس کتاب کو پڑھ کر ہم شعوری طور سے مسلمان ہو سکتے ہیں اگر پیدائشی یا خاندانی مسلمان ہیں. اور اس کو پڑھنا چاہیے، دوسرے لوگوں کو بھی دینا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. اس کو پڑھ کر بہت سے غیر مسلم جو ہے مسلمان ہوئے اور اس سے انہوں نے جو ہے فائدہ حاصل کیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.